فرمائیے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اگر یہ عقیدہ اور یقیناً ہر اہل ایمان یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا مفہوم میں جاننا چاہتا ہوں، وہ مفہوم کیا ہے؟ اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو ایسی چنیدہ اور خاص ہستیاں بنایا کہ جن سے کسی قسم کا ایسا صدور نہیں ہوا، کسی ایسے عمل کا ارتکاب نہیں ہوا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں گناہ کے درجے پر ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو۔ بے شک اللہ رب العزت نے انہیں ان چیزوں سے پاک اور مبرہ رکھا۔ اب اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جب ہم ان اصطلاحات کی طرف آتے ہیں تو دیکھیے، معصوم عن الخطا یعنی ہر قسم کے گناہ سے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس سے پاک اور مبرہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو یہ شان عطا فرمائی، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز کو مد مقابل رکھتے ہوئے، تقابل میں رکھتے ہوئے ہم بات کو سمجھیں کہ فرشتے بھی تو معصوم ہیں۔ بالکل، وہ بھی کوئی غلطی نہیں کرتے، کوئی خطا نہیں کرتے، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور انبیاء کرام کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ مکلف نہیں، اور انبیاء کرام چونکہ انسانوں کی جنس میں سے ہیں، وہ مکلف ہیں، اس لیے وہ مکلف ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب مکلف ہوئے تو مکلف تو تقاضا کرتا ہے کہ ابتلا ہو، آزمائش ہو، اور آزمائش تبھی کہلائے گی کہ جب کچھ کر سکنے کی طاقت، قوت موجود ہو مگر نہ کریں، تو تبھی وہ جا کر امتحان میں کامیاب کہلائیں گے، اور مکلف ہونے کی شان کے ساتھ پھر معصوم کہلائیں گے۔ بالکل ایسے لہٰذا ملائکہ کا معصوم ہونا بے شک یہ ان کی شان ہے، پر یہ ان کا کمال نہیں۔ انبیاء کا معصوم ہونا یہ انبیاء کی شان بھی ہے اور انبیاء کا کمال بھی ہے۔ شان اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے پاک اور مبرہ رکھا، اور کمال اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں سے تخلیق فرمایا، ان میں انسانی اور بشری طاقت رکھی، مکلف ٹھہرایا، مگر اس کے باوجود ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہوا جسے کہا جائے کہ یہ معاذ اللہ شر یا برائی کا آئینہ دار ہے۔ البتہ انبیاء کرام سے بتقاضۂ بشریت ایک چیز کا صدور ہو سکتا ہے، اسے عام طور پر تو کہا گیا ہے کہ سہو یعنی نسیان، بھول جانا، کہ بھول جانے میں کوئی کام ہو گیا ہو، جیسے آقا علیہ السلام نے سجدہ سہو، جہاں سے ہمیں آقا علیہ السلام سے سنت سے حاصل ہوا، آپ نے نماز ادا فرمائی، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ یہ حسن ادب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی اور معاذ اللہ غلطی ہو گئی، کم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ ہی پیمانہ رسالت ہیں، پیمانہ شریعت ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، 2 پڑھائی، چلو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر آپ نے سجدہ سہو فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا انسا بل انسا لاسنہ، سنو میں بھولتا نہیں بلکہ اس کی طرف سے کہیں بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کسی شے کو سنت بناؤں۔ تو لہٰذا جو انبیاء کرام سے کہیں نسیان کا صدور ہوا، کہیں کتب میں ملے، اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں بھی ان کی شان میں تنقیص نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو پاک اور مبرہ رکھتا ہے، اور اپنی کسی حکمت کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، اس لیے ایسا اقدام کرواتا ہے۔ یا یہ کہ جیسے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، جب بھی آپ کو 2 کاموں کا اختیار دیا جاتا کہ یا یہ کریں یا یہ کریں، تو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی ہمیشہ اس میں سے اسے منتخب کر لیتے جو آسان ہوتا، تاکہ میری امت کے لیے آسانی رہے۔ تو آقا علیہ السلام جب آسان کو منتخب فرماتے تو اب اس میں آقا علیہ السلام نے کئی مواقع پر ایسا فرمایا، آسان کو منتخب فرمایا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے انبیاء کرام کی زندگیوں کے اندر ایسی کچھ چیزیں اگر نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں اور امت کے لیے آسانیاں ہیں۔ مگر یہ عقیدہ برحق ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے کسی بھی قسم کی خطا سے،
ایسے نقص اور عیب سے، نافرمانی سے جس کو شر کا کوئی عنوان دیا جا سکے یا برائی کے عنوان کے نیچے لایا جا سکے، ہر ایسی شے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک اور مبرہ رکھا۔ تھوڑا سا ٹائم 1 منٹ اور لے لیتا ہوں۔ اس یہی وجہ ہے کہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ گویا ہر لمحہ جو مصطفیٰ نے کیا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہر لمحہ جو فرمایا وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیڈیل درجے پر ہے، تو وہ پاک اور مبرہ ہے، وہ عصمت کے درجے پر ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اور فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کے اوپر منتج ہوتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مثالی نمونہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر بعثت سے قبل یا بعثت کے بعد کبھی کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوئی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو، اس لیے وہ نمونہ کام ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔